وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور تحقیق ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في تو اس کی قوم کے جن ملاؤں نے کفر کیا تھا کہا نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہارے جیسا، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ملائکہ نازل کرتا۔ ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی اپنے پہلے باپ دادا میں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ۔ نہیں یہ مگر ایک آدمی جس کو جنون ہے، پس اس کے لیے کچھ دیر تک انتظار کرو۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری نصرت فرما کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
پس ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور ہماری وحی کے مطابق پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو اس یعنی کشتی میں ہر قسم کے یعنی جاندار کے نر مادہ کا ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے جس کے متعلق پہلے بات طے ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پس جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو ہر حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور کہو اے میرے رب مجھے برکت والی منزل پر اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ بے شک اس میں آیات ہیں اور بے شک ہم ہمیشہ سے آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری نسل پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ اور اس کی قوم کے ملاؤں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، اور جن کو ہم نے دنیا کی حیات میں خوشحال بنایا تھا، کہ نہیں یہ سوائے تم جیسے بشر کے، یہ وہی کھاتا ہے جو کچھ تم کھاتے ہو، اور یہ وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی
بے شک تب تم ضرور خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے؟ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور تم تراب یعنی مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو یقیناً تم یعنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ بعید، بالکل بعید ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ نہیں یہ سوائے دنیا کی حیات کے ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ نہیں یہ سوائے ایک آدمی کے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ رسول نے کہا ہے میرے رب میری نصرت فرما کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ اللہ نے کہا بعد قلیل یعنی کچھ دنوں کے ضرور وہ نادم یعنی پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جان لیوا چنگھاڑ نے انہیں آ لیا حق کے ساتھ تو ہم نے انہیں بھوسا بنا دیا، پس دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری نسلوں کو پیدا کیا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت اپنی مدت سے سبقت نہیں کر سکتی اور نہ وہ مؤخر کر سکتی ہے۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم
پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو تباہی میں ایک دوسرے کی پیروی کروائی، اور ہم نے ان کو روایات یعنی کہانیاں بنا دیا، پس دور ہوئی قوم جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ فرعون اور اس کے ملاؤں کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری عبد یعنی غلام خدمت گزار ہے۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ پس انہوں نے دونوں کی تکذیب کی تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، شاید وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک آیت یعنی حجت بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی زمین یعنی نجف کوفہ پر پناہ دی، جو قرار یعنی سکون اور چشمے والی یعنی فرات تھی۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور صالح عمل کرو، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی آل محمد علیہ السلام ایک ہیں، اور دین بھی واحد ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔
پھر انہوں یعنی لوگوں نے اپنے امر دین کو اپنے درمیان یعنی خود ساختہ کتابوں سے ٹکڑوں میں قطع کر لیا. ہر گروہ خوشی سے مگن ہے اس پر جو اس کے پاس ہے. فذرهم في غمرتهم حتى حين. بس چھوڑ دو ان کو ان کی غفلت و شک میں ڈوبا ہوا ایک مقررہ وقت تک. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. بھلائیوں میں ہم ان کے لیے سرعت کر رہے ہیں بلکہ وہ شعور نہیں کرتے. إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ. بے شک جو لوگ یعنی شیعہ علی علیہ السلام اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو ان کے قلوب کانپتے ہیں یعنی کہ معصومین علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں تقصیر نہ ہو جائے اس لیے ان کے قلوب کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. وہ لوگ یعنی معصومین علیہ السلام خیرات یعنی نیکیوں میں سرعت کرتے ہیں اور وہ ان یعنی نیکیوں کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.
بلکہ ان کے قلوب اس قرآن سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں جن کو وہ کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو یکا یک وہ فریاد کرنے لگتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ نہ فریاد کرو تم آج، بے شک ہماری طرف سے تمہاری نصرت نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ تحقیق میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس مڑ جاتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون۔ متکبر بن کر رات میں اس کے متعلق باتیں بناتے ہوئے بکواس کیا کرتے تھے۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين۔ کیا پھر انہوں نے قول یعنی کلام پر تدبر نہیں کیا، یا ان کے پاس یعنی ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون۔ یا انہیں اپنے رسول کا تعارف نہیں ہے تو وہ اس کے منکر بنے ہوئے ہیں۔ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر حق یعنی ولایت علی علیہ السلام جو حق ہے کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق یعنی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام ان یعنی قریش کی خواہشات کا اتباع کر لے تو یقیناً سماوات اور زمین اور جو یعنی مخلوقات ان میں ہیں تباہ ہو جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں تو وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ
خير وهو خير الرازقين. کیا آپ ان سے خراج مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کے رب کا خراج بہتر ہے اور وہ رازقین میں بہترین ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک آپ ان کو واقعی صراط مستقیم یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و مودت کی طرف دعوت دیتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ صراط یعنی ولایت معصومین علیہ السلام سے دور ہٹ رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں وہ ہیں دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں ہی ثابت قدم رہیں گے اندھوں کی طرح دھکے کھاتے ہوئے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور تحقیق ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا مگر وہ اپنے رب کے لیے نہ جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی یعنی صلاۃ میں نہ دعا کی نہ رفع یدین کیا. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب والا باب کھول دیں گے تو یکا یک وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے یعنی جب رجعت میں مولا علی علیہ السلام ذوالفقار لے کر نکلیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارتیں اور دل پیدا کیے ہیں بہت قلیل ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم محشور کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور وہ وہی ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور لیل و نہار کا آنا جانا اسی کے لیے ہے. کیا پھر تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا
قال الأولون بلکہ انہوں نے اسی کی مثل کہا جو پہلے لوگوں نے کہا۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا یقیناً ہم یعنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ تحقیق یہ وعدہ ہم سے کیا گیا ہم سے اور اس سے قبل ہمارے باپ دادا سے، یہ کچھ نہیں سوائے پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے حبیب کہہ دو یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وہ کہیں گے اللہ کا۔ اے حبیب کہہ دو کیا پھر تم نصیحت نہیں لوگے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ کہو 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وہ کہیں گے اللہ کا۔ اے حبیب کہہ دو کیا پھر تم نہیں ڈرتے؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہو ہر شے کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ وہ کہیں گے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اے حبیب کہہ دو پھر تم کہاں سے مسحور کیے جا رہے ہو؟ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ بلکہ ہم ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک وہ واقعی جھوٹے ہیں۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ
سبحان اللہ عما يصفون. اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور ہمیشہ سے کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں ہے، تب تو ہر معبود ان یعنی مخلوقات کو لے جاتا جن کو اس نے خلق کیا ہوتا اور وہ ایک دوسرے پر غلبہ چاہتے. اللہ منزہ ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون. وہ غیب یعنی جو ابھی نہیں ہوا اور حاضر یعنی جو ہو چکا ہے کا جاننے والا ہے اور بالا تر ہے ان سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں. قل رب إما تريني ما يوعدون. اے حبیب کہو اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اے رب پھر تو مجھے ظالموں کی قوم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام سے جنگ کر کے کافر ہو جانے والی قوم میں نہ رہنے دینا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. اے حبیب برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو اچھا ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. اور کہو اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں یعنی وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وأعوذ بك رب أن يحضرون. اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے رب مجھے یعنی دنیا میں واپس بھیج. لعلی أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
شاید میں صالح عمل کروں اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور ان یعنی مرنے والوں کے آگے عالم برزخ ہے، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو ان یعنی نسب پر فخر کرنے والوں کے درمیان اس دن کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جن کے وزن بھاری ہوں گے تو وہی یعنی اہل ولایت لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ نار ان کے چہروں کو جھلس دے گی، اس میں ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ کیا میری یعنی علی علیہ السلام کی شان والی آیات تمہیں تلاوت کر کے سنائی نہیں جاتی تھیں، پھر تم ان کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور ہم گمراہ قوم تھے۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ۔ وہ کہے گا، دھتکارے رہو اس میں اور تم مجھ سے کلام نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
بے شک میرے بندوں میں سے ایک فریق کہا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہے فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تو تم نے ان کو مذاق بنا لیا حتیٰ کہ ان کی عداوت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا اور تم ان پر ہنستے رہے إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بے شک آج میں نے ان کو جزا دی ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا بے شک وہی لوگ یعنی شیعان علی علیہ السلام کامیابی پر فائز ہیں قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين اللہ کہے گا تم زمین میں کتنے عدد سال رہے قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ رہے تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون اللہ کہے گا تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا کاش تم یعنی یہ بات جانتے ہوتے أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون کیا پھر تمہارا خیال تھا کہ ہم نے تمہیں محض عبث خلق کیا ہے اور یقیناً تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم پس بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی معبود نہیں سوائے اس کے عرش کریم کا رب ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون اور جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی برہان نہیں تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے بے شک کافر فلاح نہیں پا سکتے وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
اور اے حبیب کہو اے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ سورہ نور۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ایک سورہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے اور اسے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت لو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زانیہ اور زانی دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور مومنین میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کا چشمدید گواہ رہے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک، اور وہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ دامن بچا کر رکھنے والی عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی تاابد قبول نہ کرو، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ إلا الذين تابوا من
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور وہ اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اور جو لوگ اپنی ازواج پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے آپ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی گواہی یعنی یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہ بے شک وہ واقعی سچوں میں سے ہے. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اور 5ویں دفعہ کہے کہ بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور یہ عورت سے سزا دفع کر سکتی ہے کہ وہ گواہی دے 4 دفعہ گواہی اللہ کی قسم اٹھا کر کہ بے شک وہ جھوٹا ہے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور 5ویں دفعہ کہ بے شک اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی رحمت یعنی مولا علی علیہ السلام نہ ہو اور بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
بے شک جو لوگ یعنی سیدہ ماریہ قبطیہ پر جھوٹ گھڑ لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہیں۔ اس واقعہ کو اپنے لیے شر نہ خیال کرو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہے جتنا اس نے گناہ میں سے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس گناہ کے بڑے حصے کی ذمہ داری لے لی اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی واقعہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گریہ کر رہے تھے، تو ایک عورت نے بہتان لگاتے ہوئے تانا دیا کہ رونے کی کیا بات ہے، وہ تو جریح کا بیٹا تھا، جریح غلام تھا سیدہ ماریہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور مولا علی علیہ السلام کو مصلحت کے تحت حکم دیا کہ فوراً جریح کو قتل کر دو۔ مولا علی علیہ السلام اس کے تعاقب میں گئے تو وہ باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ جب اس نے مولا علی علیہ السلام کو جلال میں دیکھا، مولا علی علیہ السلام بھی پیچھے چڑھے تو وہ خوف سے گر گیا اور ہوا سے اس کا سطر کھل گیا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ مرد نہیں تھا بلکہ آقا تھا۔ اس نے مولا علی علیہ السلام سے جان کی امان مانگ لی۔ مولا علی علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ ہوا بتایا، تو سب بہتان لگانے والوں کے منہ بند ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے تھے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ کیوں نہیں جب تم نے اسے سنا تو مومنین اور مومنات اپنے نفسوں میں اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ سری جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہان نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس بارے میں تم چرچا کرنے میں پڑ گئے تھے ضرور تمہیں عذاب عظیم چھوتا۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اس یعنی جھوٹ کو اپنی زبانوں سے لے رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك
اور کیوں نہیں جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کلام کریں۔ اے اللہ تو منزہ ہے، یہ ایک عظیم بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ تاابد اس کی مانند نہ کرنا اگر تم مومنین ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی مومن پر واجب ہے کہ دوسرے مومن کے 70 بڑے گناہوں پر پردہ ڈالے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، اور بے شک اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرو۔ جو شیطان کے نقش قدم کا اتباع کرے گا تو وہ یقیناً اسے فحاشی یعنی پہلا، اور بدی یعنی دوسرا کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی رحمت یعنی مولا علیہ السلام تم پر نہ ہوتے تو تم میں سے کوئی ایک بھی تاابد پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اور تم میں سے صاحب فضل اور مالدار اس بات کی قسم نہ اٹھا بیٹھیں کہ وہ کچھ نہ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی سبیل میں ہجرت کرنے والوں کو اور انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تمہیں محبوب نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بے شک جو لوگ پرہیزگار یعنی برائی سے بے خبر مومنات پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے خلاف یعنی ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اس دن اللہ ان کو ان کے حق کا بدلہ پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. خبیثہ یعنی کلمات و افعال خبیث لوگوں کے لیے اور خبیث لوگ خبیثہ یعنی کلمات و افعال کے لیے اور پاکیزہ یعنی کلمات اور افعال پاک لوگوں کے لیے اور پاک لوگ پاکیزہ یعنی کلمات و افعال کے لیے. یہ ان باتوں سے مبرہ ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے. يا أيها الذين
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے گھر نہیں ہیں، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اور اس میں رہنے والوں پر تم سلام بھیج لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت لو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان میں کسی ایک کو نہ پاؤ تو تم ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو غیر رہائشی یعنی ہوٹل، دفاتر وغیرہ ہوں، اور ان میں تمہارا مال متاع ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومنین سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔